نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے کہتے ہیں، جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا، پھر بیچ میں ٹائم آ گیا، نماز وغیرہ جا کے آئے، پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، اور ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے۔ اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے۔ کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچنا پہلی 10 آیتوں کی فضیلت۔ کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کی جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت۔ دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں۔ ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے۔ سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ، تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے، وہ تم پہچان لیا۔ لوگ پڑھیے سورت۔ اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں۔ ٹھیک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر
جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے، مغرب سے دن بدلتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ، ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سمجھ فرمائے اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے، تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے۔ اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں، بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول، رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ ماننا۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی، یاد رکھیے۔ تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دیں، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے۔ اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ، ٹھیک، تو اس میں پالے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں۔ تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر ہم بات کریں گے وہ ہمارا جو کڑی اور سلسلہ چلا تھا، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور اس کا حل کیا ہے۔ اس چیلنج کے اندر آج 10واں اور آخری چیلنج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، جو امت مسلمہ جو ہے فیس کر رہی ہے، جو امت مسلمہ جس کے سامنے جو کھڑا ہے، اور یہ بڑا اہم چیلنج ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں اب آج جس چیلنج کی ہم بات کریں گے جو 10واں اور آخری ہے، لیکن اس کا تعلق ہر اس پوائنٹ سے تھا جو ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پورے کے پورے جو کڑی میں ہم نے آج 10واں ہے، تو 9 جو اس سے پہلے پوائنٹس دیکھے تھے جو شرک سے شروع ہوا تھا، اور لاسٹ جو پوائنٹ ہم نے جو اس پہ کور کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں تک اگر آپ آئے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک اہم اس کا ٹکڑا ہے یا اہم حصہ ہے۔ اس پوائنٹ کے، اس نقطے کے، اس چیز کے نہیں ہونے کے نتیجے میں یہ تمام مسائل سے امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ حد تک امت مسلمہ مسائل آتے تو اس کو لڑنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ریڈی ہوتی اور تیار ہوتی، یاد رکھیے۔ اور آج کا جو ہمارا جو خطبے کا جو ٹاپک ہوگا، یاد رکھیے، وہ ہے تھنک ٹینک۔ تھنک ٹینک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم اور امت کے پاس ایسے لوگ اور افراد ہوتے ہیں جو اس پہ کوئی مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی یا فیوچر میں امت کیا کریں گے، مستقبل میں امت کیا کریں گے، اس کے بارے میں وہ پہلے سے پالیسی بنا لیتے ہیں، گائیڈ لائنز بنا لیتے ہیں، طریقہ کار بنا لیتے ہیں، جسو کہتے کیسے ان مسائل سے جوجیں گی اور امت کیسے گزریں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ پہلے سے وہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ چیزیں، وہ مسائل درپیش ہوتے ہیں تو امت ان چیزوں کو دیکھتی ہے، رہنمائی آلریڈی موجود ہوتی ہے، امت اس رہنمائی کو لیتی ہے اور امت ان مسائل سے گزر جاتی ہے۔ ابھی امت کے پاس تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز نہیں، یاد رکھی، مطلب وہ لوگ، وہ طبقہ
جو سوچے اور امت کو جواب دے کہ امت ان مسائل سے گزر رہی ہے یا یہ مسائل آنے والے، چلی گزر رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے، آنے والے ہیں اور اس کا حل یہ ہے، شریعت نے یہ بتایا، اور دنیاوی راستے یہ ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لا آف دی لینڈ یہ ہے، اور اس میں ہم اس طریقے سے اس مسئلے سے ایسے جوجیں گے، ایسے نکلیں گے، اور آگے کا لاہ عمل، آگے کا طریقہ کار، فیوچر پلاننگ اور مستقبل میں امت کیا کریں گی اس کا حل یہ ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں یاد رکھی۔ یقیناً جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں یاد رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے تو اللہ رب العزت آپ کو وحی کے ذریعے گائیڈ کرتا تھا۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے تھے، سلسلہ وحی کا رکنے والا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الٹرنیٹ کیا دیا تھا؟ اللہ رب العزت نے ہم کو کیا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ہم لوگ کیسے کریں گے کام؟ ایشوز، مسائل، پرابلمز تو آنے والے، آگے بھی آتے رہیں گے، تو سلوشن کیا ہے اس کا، کیسے نکالیں گے ہم؟ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی وہ طریقہ کار بتا دیا تھا، یاد رکھیں کہ امت اپنے مسائل کیسے نکالیں گی۔ اور وہ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت یاد رکھیے اس آیت کے اندر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 159 اس میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لینا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ مطلب اب آگے کیا پلاننگ کرنا ہے، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو پلان کر لینا۔ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور جب آپ کوئی فیصلے پہ پہنچ جائے، جب کوئی آپ مصمم ارادہ پھر کر لے، جو مشورہ آ جائیں گا اس بیسس پہ جب آپ کو فیصلہ کر لے، پھر اللہ پر توکل کر لینا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لینا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے بات تو کیا کہا، مشورہ کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک قلعے کا جو ہے گھیراؤ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کا قلعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم پڑاؤ ڈالیں گے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے کہ پڑاؤ یہاں نہیں وہاں ڈالیں گے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ہم جن یہودیوں سے لڑنے آئے ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ وہ یہاں تک اس کی رینج ہے، یہاں تک وہ ہتھیار پہنچ جاتے جہاں خیمے کی آپ بات کریں۔ اللہ کے رسول فرمایا ٹھیک ہے ہم خیمہ پیچھے لگائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کے مشورے میں بات ہوئی۔ جنگ احد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے صحابہ سے کہ میرے صحابہ کیا کہتے ہو، اندر رہ کے ڈیفنس کرے، باہر جا کے آفینسو لڑائی کرے؟ صحابہ کہتے جو نوجوان صحابہ تھے، اللہ کے رسول ہم باہر جائیں گے اور لڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ آپ کا بختر، آپ کا جو چیسٹ کے لیے گارڈ آتا تھا، وہ جب لگایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ جو بزرگ عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں گے، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ بہت پھر شرمندہ اور نادم، اور فوراً دوڑے کہا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیسیجن آپ واپس لے لے جو ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ باہر نکل کے لڑیں گے، چونکہ آپ کی جان کا اب ہم کو ڈر لگ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں ہے کہ وہ ایک بار بختر پہن لے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر پیچھے ہٹے، اب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو فیصلہ ہو گیا صحابہ کا مشورہ، تو ہم کو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے مسئلے میں ہم کو گائیڈ کر دیا، لیکن کچھ مسائل آتے رہیں گے امت کے سامنے، تو کیسے حل کریں گے امت؟ یہ طریقہ ہے، وہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چلو مشورہ کرتے ہیں مسائل کے اوپر۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو اس معاملے میں، اس مشورے کے اندر، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ توکل کرنے والوں کو، اپنے بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ آگے چلنے کا، اور یہ جو میں نے شروع میں کہا تھنک ٹینک، ایسے لوگ جو سوچے امت کے بارے میں، یہ آیت اس کی دلالت کرتی۔ آئیے دوسری آیت اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور یہ آیت یاد رکھیں سورہ نساء، اس کی آیت نمبر جو ہے 83 ہے، 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر جو ہے پہنچتی ہے، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی، جب ان کے پاس کوئی خوف کی، امن کی خبر پہنچتی ہے تو جو ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ تو منافق کیا کرتے ہیں، اس سنی باتوں پہ چیزوں کو مشہور کر دیتے تھے۔ جیسا خبر آ گئی نعوذ باللہ مسلمان ہار گئے، بس مشہور کر دیا، پہلے خبر آ گئی کہ مشرکین بہت تعداد میں آ رہے، پھیلا دیا مسلمانوں میں، تاکہ ایک ڈر خوف ہو جاتا نا، اب کسی فوج سے پہلے کو پھیلا دے وہ اتنے بڑے فلاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے، پہنچتی ہے، تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سرداروں کے پاس، اولو الامر جو ان کے اندر ہے، ذمہ دار جو صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ بات پھیلانے سے پہلے منافقین کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے، ان صحابہ کے پاس جائے، اولو الامر تھے، ہر صحابی ایک درجے کا نہیں تھا، یاد رکھیں۔
ہے نا، ابو بکر صدیق ہے اس کے اندر، عمر بن خطاب ہے اس کے اندر، عثمان بن عفان ہے اس کے اندر، علی بن ابی طالب اور دیگر یاد رکھے جن کا درجہ ظاہر سی بات ہے سب سے اعلیٰ ہے. تو کیوں نہیں جاتے اور اپنے سرداروں کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاتے اور وہ تحقیق کر لیں گے، اور تحقیق کر کے جو ہے کر لیتے. اگر تم جو ہے اللہ کا فضل تم پر اور مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. یہ فالتو خبریں سن کر، یہ فیک نیوزیں سن کر، یہ صرف جو باتیں یہ منافقین نے مشہور کر دی ہے، اگر یہ باتیں تم سنتے تو سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے. مطلب اس پہ کوئی ڈیسیجن لے لیتے تم، فلاں قوم نے آپ پہ حملہ کر دیا، جبکہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہ صرف آپ سے بات کرنے آئے، بات مشہور کر دی، اب مسئلہ ہو گیا نا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ پھر کیوں نہیں بات جو ہے بڑوں کی طرف پہنچائی جا رہی، کیوں نہیں بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچائی، کیوں نہیں صحابہ کے پاس جو اس کے اندر الامر ہے، ذمہ دار ہے، پھر وہ تحقیق کریں گے اور آپ کو اس کا تحقیق کرنے کے بعد بتائیں گے ایسا نہیں ہے جو تم بول رہے ہو. تو آج مسئلہ وہی یاد رکھیے، امت کے پاس کوئی ایسا گروہ، کوئی ایسا طبقہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں ہے، لیکن اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کیا حال ہے. بہرحال اب میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ ان تنظیموں کے نام کبھی آپ نے سنے ہوں گے، نہ ان کے ذمہ داروں کے نام کبھی آپ کو پتا ہوں گے، نہ قوم کو انہوں نے کوئی ایسا ڈیسیجن دیا ہوگا جس کو قوم لے کر کہے کہ ہاں یہ ہے، نہ ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی کوئی صلاحیت ہے، نہ قوم کے پاس سننے کا ذرہ برابری جذبہ ہے. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس کو ہم کہیں گے وہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ تعداد میں سمجھتے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلے. مطلب قوم کسی کے پیچھے چلنا پسند نہیں کرتی، ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تب کیسے ہوں گا اس معاملے میں یاد رکھیں. تو آج مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس، پولیٹیکل یا سوشل لیڈرشپ بھی نہیں. یاد رکھیں. آئیے ہم دوسری قوموں کی مثال لیتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بڑا مذہب ہے، مسلمانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، عیسائیت. عیسائیت کے اندر ایک بڑا طبقہ جس کو کیتھولک بولتے ہیں. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کیتھولک ان کے اندر ایک بڑا طبقہ. یاد رکھیں ان کے پاس ایک عالمی لیول کی لیڈرشپ ہے، اور وہ پہلے سیاسی لیڈرشپ بھی تھی اور مذہبی لیڈرشپ بھی تھی. پچھلے 100 سال پہلے ان کو الگ کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا، وہ صرف مذہبی لیڈرشپ ہے. اور اس لیڈرشپ کو کہتے ہیں پوپ، پاپائیت بولتے ہیں، پاپا بھی بولتے ہیں. یاد رکھیے اس کو عربی کے اندر یا اردو کے اندر. تو پوپ جو ہے ان کا یہ پہلے ریلیجیس لیڈر بھی تھا اور جس کو کہتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھا. یاد رکھیے جب اس کو ریلیجیس لیڈرشپ کی اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا، تو ان کو ایک ملکی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی. چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے. یاد رکھیے مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری. یاد رکھیے اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے. تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہبی اس کو رہنما کر دیا. تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے. آپ کے پاس بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے، تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی. اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار. اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے. اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے. تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ. اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو. عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے. ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے آپ. ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا. یاد رکھیں صحابہ کا دور
تابعین کا دور کم بھی 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے، ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے یاد رکھیے۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہ وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائر انہوں نے کولونائزیشن کیا، اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں، یہ حال کیا پھر یاد رکھیں۔ ہم بھول گئے یاد رکھیں، سب بھول گئے یاد رکھیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں یاد رکھیں ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی یاد رکھیں، کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت بتائیے، کل کیا ہونے والا آپ کیسے وہ کریں گے، فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے، مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے، تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گا بعد میں میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے، پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے، تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں، کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں، امت کا، ان کا مستقبل کا، سیاسی حالات کا، سماجی حالات کا، ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں، چلو باقی چھوڑ دو، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے یاد رکھیے، اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے، کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، دکھتی نہیں تھی، وہ آپ اب محسوس کر سکتے ہیں، جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے، آپ نے انگور کھایا اس سے پہلے، آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے، آپ سمجھ رہے ہیں، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے یاد رکھیے، آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی، لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے، کتنے، اس کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ، موسمی کی طرف کم فلاں ہے، یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے، اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے، جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم، پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے، لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا، کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے، جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، کس لیول پر جا رہی ہو، تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی، آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی، مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے، تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے، پلین لیول بنائیں گے، لگائیں گے، وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی، لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دیے جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو، تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے، مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، اس کو جیلیٹن بولتے یاد رکھیں، مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا، اور آپ وہ کریں تو کیا یہ شرن، کیا اس کی حکم ہوگا، ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے، 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں، پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا، کون ہم کو جواب دیں گا، دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو، کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا، کون بتائیں گا، کوئی تیاری نہیں امت کی یاد رکھی، نہ بتانے والوں کو علم ہے، نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں، مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے، وہ لیڈرشپ ہے، وہ سمجھا سکتے ہیں، خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی، کیسے ہوں گا امت کا یاد رکھیے، اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی یاد رکھیے، تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی، تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں کو ڈالیں گے، کہاں نہیں ڈالیں گے، کیا چیز حلال ہوں گی اور کیا چیز حرام ہوں گی، مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیسے ہم نہیں کریں گے، ماضی میں، پاسٹ میں علماء نے، ہمارے دینی طبقے نے، بہت ایڈوانس لوگ تھے یاد رکھیو، مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں، لکھا انہوں نے اس چیز کو، ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں، تو کیا کریں گے امت، مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے، آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہے، جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں، ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی کبھار ایسا پڑھتے یاد رکھیے کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں
جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے. خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں، اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے ہیں دنیا سے. مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے، پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے، یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں. تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے، کیسے وہ رہنما حاصل کریں گے؟ اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم؟ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں، تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے. تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں بتائیے؟ فارسی میں اذان جائز ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے. تو نہیں، خطبہ جائز نہیں، لیکن چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو پھر بولو مت امت، کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ کو، مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، فلاں کرے، فلاں، ہو گیا ختم. ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہو گیا. لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں فلاں چیز نہیں ہوگی تمہاری شہریت چھین جائیں گی، تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے. کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں پیوں لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سلوشن دے گا؟ کون ریپریزنٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے. مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی امت کو جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا. یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی ہے، یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی ہے. یاد رکھیے، امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی. آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے. ہم کو کیا لینا دینا اس؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت. 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری صبح اٹھتا ہے، فجر میں تو غلام اٹھتا ہے. عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے تھے. آپ کو لگا کیا ہوتا ہے اس؟ آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کوئی دھکا لگا سکتے ہو. سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے. عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں. یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے. ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں. لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، کاسٹ کا ایک ایشو تھا. تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا. تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا. اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائیڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے. کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان، تو خالی جینا نہیں. اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائیڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل ہے. تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گری کیسی مچتی ہے، اور جان مال اور عزت آبروئیں کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے، یورپین ممالک کا اگر حال لے، بوسنیا، کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے، اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں، کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا، اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میل. یورپ کے ممالک میں آدھا کی 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک، 80,000 مردوں کو مارا گیا، اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے، جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب میں مارا تھا. نہیں معلوم؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے، قوم کیا کرنا ہے آگے، اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ہے ایک فرد کی، مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ہیں ایک کے بعد ایک. عراق ہے، شام ہے،
ہاں مطلب جس کو سیریا کہیں گے، اس کے بعد لبنان ہے یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں فلسطین کا حال لے لیجئے، خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے، اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے مطلب کیا کیا نہیں ہوا یاد رکھیے، مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا، اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا۔ ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہے لوگوں کی جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں، شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ، کہاں کہاں جا کے نہیں ٹکرائے، کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا، ان کی لاشیں پڑی، دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی، مشورہ، مشاورت، اس لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے، یاد ہے آپ مشاورت بولتے تھے اس کو، وہ مشورہ دیتی تھی، وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیے سب ختم ہو چکا ہے، اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے۔ اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا، مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے، اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی، مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے، پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے، مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا کرے، کون ان کو بتائیں گا؟ کوئی بھی نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ انٹرفیت ڈائلاگز بند ہو گئے، یاد رکھیے کہ قومی قوموں سے بات کرے۔ آج آپ کس سے بات کریں گے جب ایک قوم میں نفرت بھری آپ کے خلاف اور وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتی ہے اس ملک سے؟ کوئی تو ایک کمیٹی ہوتی ہے جو جا کے بات کرے کہ آئیے انٹلیکچوئل لیول پہ ہم ڈسکشن، ڈسکورس، ڈائلاگ اور ڈیبیٹ تو نہیں کہیں، سمپوزیم اور سیمینار رکھتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بھائی کہ تمہارے پاس بھی ہیومن ویلیوز کیا ہے، ہمارے پاس بھی کیا ہے، کیا آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور کیا میرے مذہب میں جو الزام لگا جا رہا ہے ایسا ہے؟ کیا کریں گے آپ بتائیے؟ کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں رہا۔ دیکھیں سوشل ریفارمز کیسے لائیں گی قوم، کیسے تبدیلی لائیں گی قوم، کیسے چینج لائیں گی اپنے اندر اور سماج کے اندر، بتائیے آپ؟ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں۔ آپ کو جو بیٹر لگتا ہے آپ کریں، ان کو جو اچھا لگتا ہے یہ کریں، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کر رہا ہوں، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر رہا ہے، سب اپنے اپنے راستے میں چل رہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح مس انفارمیشن جو دنیا میں آج پھیلی ہے اسلام کے خلاف، آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کون اس کا جواب لکھیں گا؟ کون بتائیں گا کہ کیا اصلیت ہے اور کیا نہیں؟ یاد رکھیے چونکہ ہم تو دوسری جنگ میں لگے ہوئے ہیں، مطلب ایسی جنگ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، یاد رکھیے۔ سپریم کورٹ کے کئی ڈیسیجنز ایک کے بعد ایک آئے اور اسلامی شریعت میں اس کے حل موجود تھے، اس کے بعد بھی یہ حل کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو ذلیل کیا گیا پورے انسانیت کے سامنے، یاد رکھیے۔ یہ ہوا نہیں ہوا؟ حتیٰ کہ لوگ جو اس فیصلے کے اندر تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی تمہارے پاس ایسی ایسی رائے آلریڈی موجود ہے، لے لو اس کو، قبول کر لو، اس سے پہلے کہ حکومت ایک ڈیسیجن سنا دے اس مسئلے کے اوپر۔ تم خود بولو نا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ مسئلے کا حل ہے آلریڈی، ہے نا؟ میں کتنی باتیں آپ کو بتاؤں، کوئی کس کی سننے کو تیار نہیں بھائی۔ ٹرپل طلاق کا ایشو ہوا تھا، آپ نے دیکھا آلریڈی ہمارے پاس ایک ایک مشورہ، ایک رائے، ایک مسلک ہی تھا، بلکہ دو ایسے مسالک تھے جن کے اندر جو حکومت نے کہا کہ 3 طلاق ایک مجلس میں نہیں ہوں گی، وہ آلریڈی موجود تھا، لیکن پھر بھی ہم نے وہ آرا کو نہیں مانا۔ یہ دیا گیا مشورہ، ٹھیک۔ ایک جو ہے سلفی اہل حدیث ان کے پاس یہی ہوتا ہے، دوسرا شیعوں کے پاس بھی یہی ہوتا ہے، ایک مجلس میں 1000 بار بولو آپ ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے، لیکن نہیں مانی گئی وہ رائے اور پھر حکومت نے ڈنڈا دیا، سب سننا پڑا۔ تو آلریڈی تھا، آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی ہمارا آپس کا مسئلہ، ہم مان لیتے اس کو، تو رسپیکٹ باقی رہ جاتی، ڈگنیٹی آنر کمیونٹی کی باقی رہتی، آپ نہیں دے پائے۔ پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، اب ان کو لگ رہا آپ برقعے بھی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کے چہرے بھی فیصلہ کریں گے، وہ آپ کی زندگی فیصلہ کریں گے، آپ کی موت پہ فیصلہ کریں گے، آپ کی جائیداد پہ فیصلہ کریں گے، آپ کیا کھائیں گے اس سے فیصلہ کریں گے، اب فیصلے آتے جائیں گے، چونکہ انہوں نے دیکھ لیا جو سب سے اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے وہ اتنی ویک ہے، تو اب باقی کیا ہونے والا دیکھ لیجیے۔ تو ڈکٹیشن پھر شروع ہو گیا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کسی قوم، کسی ملت، کسی حکومت کے خلاف جانا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رائٹس آپ کے آلریڈی دیے گئے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ایسے لوگ لگتے جو ریپریزنٹ کریں آپ کو، وہ ریپریزنٹیشن کہاں ہے آپ کے پاس، وہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب سوشل ریفارمز کیسے آئیں گے، مس انفارمیشن کو آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے، ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اسٹریٹجک پلاننگ کیا ہوں گی امت کی، فیوچر کیا ہے اس امت کا، یہ تعلیم، تربیت، سیاست، پالیٹکس کیا کریں گے آگے، کون بتائیں گے ان کو؟ کوئی موجود نہیں، یاد رکھیے۔ اور امت آگے مسائل آئیں گے اس کے لیے کیسے کیپیسٹی بلڈنگ کریں گی، مطلب ایسے افراد کو کیسے تیار کریں گے جو ایسے مسائل پہ جواب دیں۔ آج دیکھیے پرائم ٹائم کے اندر ایک پرائم ٹائم جو چینل چلتا ہے نا، 9 سے 10 سے 12 کروڑ تک لوگ دیکھتے ہیں اس کو، کوئی بھی ایک نیوز چینل لیجیے جو پرائم ٹائم میں چلتا ہے، آدھے گھنٹے کا ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پورا زہر پھیلا دیا جاتا ہے سماج کے اندر۔ آپ کے پاس کیا ایسے افراد ہو جو وہاں جا کے جواب دے سکتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں، ایسے افراد جو دین بھی جانتے ہو، دنیا بھی جانتے ہو، سماج کو بھی سمجھتے ہو، سیاست کو بھی سمجھتے ہو، پھر وہ بیٹھے اور جواب دے کہ یہ اس کا حل ہے، بتائیے ہے آپ کے ایسے افراد؟ آپ گن بھی نہیں سکتے ایسے افراد، ہونا تو دور کیا ہے کہ بھائی اب فلاں ڈیبیٹ چل رہا ہے ملیالی زبان، کس کو بھیجیں گے آپ؟
تمل میں چل رہا ہے کس کو بھیجیں گے آپ؟ مراٹھی چینلز پہ چل رہا ہے کس کو بھیجیں گے؟ پرائم ٹائم چینلز پر ہے آپ کے لوگ؟ آپ کے لوگ بھی موجود نہیں. کیسے اس قوم کا معاملہ آگے بڑھیں گا جو قوم اس لحاظ اس درجے پہ کمزوری پہ ہے؟ لیکن قوم کا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. بہرحال قوم خوش ہے کہ ہم شادی اچھی کر پا رہے ہیں، وقت پر حج ہو جا رہے ہیں ہمارے، اور ایک اچھی زندگی جی رہی. اس میں برانڈ کانشیس قوم، اچھے چشمے، گھڑیاں، اچھے کپڑے پہن رہی ہے. قوم خوش ہے، قوم کو اور کوئی لینا دینا نہیں. مطلب حال یہ کہ 1 سال تک آپ کے سامنے کی سڑک بند ہے لیکن قوم پھر بھی خوش ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو نالوں کے اندر لے جا کے رکھ دیا جائے، آپ کے علاقوں کا 1 سال تک صاف نہ کیا جائے، قوم خوش ہے. چونکہ قوم خوش ہے، اس کی شادی بیاہ اور باقی جو چیزیں وہ چاہتی ہے وہ اچھے سے ہو رہی. بس قوم نے وہ جو چند چیزوں کو معیار بنایا زندگی جینے کا، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک اچھے شادی ہو جائے، اور اتنا کماؤ کہ ایک شادی کرو جس سے نام ہو جائے سماج میں. شادی دیندار ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد، یا وہ جو سمجھتا ہے کہ اب ختم ہو گیا میرا جاب کا سلسلہ تو میں ایک بار حج کر لوں، اگر ریلیجیس ہے تو وہ حج کا کر رہا ہے. اور ایک اچھا گھر بن جائے، پورا خواب ہے ہمارا، یہ پورا خواب ہے. یاد رکھیے، ایک اچھا گھر، بچوں کی اچھی شادی. ریلیجیس تو پیسہ خرچ گئی ہے. بچے پڑھ لکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے بھی تو چلتا. کیونکہ ہمارے بچوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ جنگلی جھاڑ جیسے کبھی اگ گئے تو اگ گئے، نہیں اگے تو چلتا ہے، کیا مسئلہ ہے. یہ تربیت یافتہ جھاڑ نہیں جس کے لیے پہلے زمین کو نرم کیا جائے، بیج کو چنا جائے، موسم کو دیکھا جائے، پھر موسم میں بیج لگایا جائے، بیج آنے کے بعد حفاظت کی جائے، حفاظت کے بعد مختلف مرحلوں میں اس کو پروان چڑھا جائے، پھر اس کے پھل دیکھے جائے. نہیں، یہ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، برباد ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو کوشش کیے تھے، اللہ کے پاس دیکھا جائے گا. وہ اللہ بھروسے تو سب چل ہی رہا ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے توکل. لیکن توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی گاڑی کی چابی لگاؤ اور پھر وہ اللہ پہ توکل ہے، چوری ہونا ہوں گی تو ہوں گی، یہ معنی نہیں. گاڑی کی حفاظت کرو، لاک لگاؤ، اچھے سے کھڑے کرو، جو ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے. چکے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، یہ سنت ہے اور توکل کا حصہ ہے. تو بہرحال اب کہاں سے شروع کریں؟ اب شروعات یہ کریں گے، پہلی چیز کہ ہر کام کرو تو مشورے سے کرو. اپنے گھروں کے اندر ایک سسٹم بناؤ کہ بچوں کے ساتھ بھی مشورہ کرو، بڑوں کے ساتھ مشورہ کرو، اور مشاورت کی عادت ڈالو کہ کوئی بھی ڈیسیجن. ہمارے پاس ڈیسیجن بھی ایسے چلتے ہیں ماشاءاللہ کہ دادا دنیا سے جانے تک پورے ڈیسیجن اشاروں میں بھی لیتے رہتے ہیں. مطلب اگلا کوئی لیڈر تو ہوتا ہی نہیں گھر کے اندر. یہ حال ہے. کیسے ہی گھر چلیں گے مشورے لے کے، دادا آنکھ بند کرے تو اتنے چچا تھے سارے کے سارے فیصلہ لینے والے لوگ ہیں. ورنہ دیکھیے ایک ذمہ دار گھر سے جاتا ہے، پورا سسٹم کولیپس، خاندان کی خاندان ختم ہو جاتے ہیں، وراثتیں کی ایسی بڑھتی ہے اور جائیدادیں ایسی ختم ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کمپنی کے مالک تھے، مسلمان تھے، مر گئے، چاروں بچوں نے لوٹ کے کھا لیا، بیچ کے کھا گیا، کمپنی بند، فلاں بند، ہزاروں ورکرز کام سے وہ ہو گئے ختم. امت کا وراثت تھی نا یہ، چلو کس کی ذاتی تھی لیکن امت کا حصہ تھا نا، ختم ہو گئے. چونکہ اس کی زکاتیں نکلتی ہوں گی، صدقات دیتے ہوں گے، سب ختم ہو گئے نا. امت کا جاب چلے گی، لوگ کوئی سوچ نہیں رہا. امت اتنی ان آرگنائزڈ ہے، تو کم از کم گھر سے تو شروع کرو مشوروں کا سسٹم. کچھ بھی فیصلہ ہے تو بچوں کو بٹھاؤ اور ڈسکس کرو، بیٹا اب ایسا فیصلہ لینا، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، پروز اینڈ کون ڈسکس کرو. یہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے، وہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے. یہاں سے لیڈرشپ، یہاں سے سوچ، یہاں سے انٹلیکٹ، یہاں سے سمجھداری، اور یہاں سے فیصلہ لینے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو یہ گھر کے ماحول میں ہوا. محلوں کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، اسی کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہاں ڈیسیجنز لی جائے کہ یہ محلہ اب اگلا کیا کریں گا. ایسا ایک ڈیسیجن ہم نے ایک بار لیا تھا، بڑا اچھے سے لیا تھا، وہ سی این آر سی کے ٹائم. ماشاءاللہ اتنا اتحاد نظر آیا تھا، اتنا وہ نظر آیا تھا کہ نیکسٹ لیول کا تھا وہ، ہے نا. چونکہ معلوم کہ شہریت چلے جائیں گے تو سمندر میں جا کے تھوڑی رہیں گے، تو سب کچھ داؤ پہ لگا دیے تھے لوگوں نے. اب کچھ کوئی ڈر نہیں باقی رہا تھا. اب کیا ہے بولے، اب تو جان ہی بس بچی ہے نا. تو وہ جو اتحاد دکھایا تھا نا، لوگوں کے پیچھے چلے تھے، کمیٹیوں کی بات مانے تھے، مسجدوں سے اعلان ہوئے تھے، سسٹمیٹیکلی چیزیں کی گئی تھی. ایسی کرنا پڑتا ہے چیزوں، تبھی جا کے آپ ڈیموکریسی کے اندر اپنی بات لوگوں تک رکھ سکتے. یہ اس کا سسٹم ہے، اس کا طریقہ کار ہے، یاد رکھیے، اس کا نہج ہے، یاد رکھیے. بہرحال تو وہ سب کہیے. تو ایک ہوتا گھر کا، پھر اس کے بعد محلے اور اس کا شہر کے لیول پہ سسٹمز بنائے جائے. جو سسٹمز یاد رکھیں ہم اسے مشورہ لے کر کام کریں تاکہ شہری لیول پر کوئی کام ہوتا تو یہ. اور پھر اس کے بعد یہ چیز آگے بڑھیں گی اور آگے بڑھیں گی، وہ چیزیں چلتے رہیں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، سلف صالحین کے دور میں، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ایسی لیڈرشپ اور ایسا اتحاد جو ہے تقریباً کہو بیش 15ویں اور 16ویں صدی تک، 15 اور 16 سینچری تک دیکھا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا. مشورے میں برکت ہے، سب جانتے ہیں نا، سب بولتے بھی یہ بات، کرتے کوئی نہیں. لیکن مشورے میں برکت کا معنی ہے جو میں بولوں گا آپ نے سننا، یہ مشورہ ہے. یہ مشورہ ہوتا ہے آپ باتیں سنیں گے، پروز اینڈ کون ڈسکس ہوں گے، حلال حرام دیکھا جائیں گا، اور اس کے بعد یہ چیز طے کی جائیں گی. بہرحال تو شروعات چھوٹے سے لے کر بڑے تک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ، جس سے امت مسلمہ کی خون، جان مال، عزتیں لوٹی اور برباد کی جا رہی ہے. لہٰذا ہم تھنک ٹینک، سوچنے والے لوگ پیدا کریں، جس سے ایسے سماج میں ذمہ دار لیڈرز، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشنز بنے جو امت کے بارے میں آج کس دور سے گزری اس کے بارے میں سوچے، کل کی پالیسیز کیا ہوں گی، کیسے ہم چلیں گے وہ سوچے، اور مستقبل ہمارا فیوچر کیسا ہوں اس کے بارے میں آج سے وہ طریقہ کار کریں. اس کی سخت ضرورت ہے. بہرحال یہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو
ہمارا کھویا وقار، عزت، مرتبہ، مقام جو ہے واپس لوٹائیں۔ سب سے پہلے خواتین کیا کریں طریقہ کار میں؟ وہ تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو بتائے حق کیا ہے، اور پھر تبلیغ کا کام ساتھ میں، مطلب تبلیغ کرتے رہے، حق کیا ہے بتائیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب کوئی مصائب آ جائے تو اس پہ صبر کرنا، یہ بھی ایک دعوت۔ دعوت دیکھیے ایک اگر آپ سوچ بنا لے بس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا چلا جائیں گا، لیکن اگر آپ سوچ لے کہ نہیں دعوت بولے تو خالی وہاں جا کے اجتماع میں بیٹھنا ہے، دعوت بولے تو ان کے ساتھ جا کے کرنا ہے، تو شاید پھر وہ لمیٹڈ اسکوپ میں ہو جائیں گے۔ بٹ وائڈر اسکوپ اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ جا نہیں سکتے، دوسروں کو آپ بلا سکتے، یہ بہت اچھی دعوت۔ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا۔ عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا بھی دعوت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکے، ٹھیک ہے کسی وجہ سے اولاد نہیں، یا آپ غیر شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے سب کچھ ہوا، سب ٹھیک ٹھیک کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ خرچ کیجیے۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ عورت اگر صرف بچوں کی اچھے سے تربیت بھی کر دے، یہ بھی اس کی ایک عظیم اور بہت بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت۔ اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے، بہت ضروری۔ پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھ، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے۔ صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے۔ مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا۔ کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں ہے، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کیا پہنچائے، یہ ہے۔ مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے۔ دعوت کے کام سے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور انہی لوگوں سے مجھ سے کہا کہ خطاب کرو، تو ظاہر سی بات ہے مطلب لیکچر جو میرا درس ہے وہ پبلک اورینٹیڈ نہیں ہوگا کہ عوامی خطاب جیسے ہوتا ہے، بٹ کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں گے ٹو وے کمیونیکیشن ہم کریں، تاکہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کچھ فیڈ بیکس آپ سے لوں، اور کچھ اپنے کمنٹس اس کے اوپر رکھوں۔ اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے جب ایسے پروگرامس ہوتے ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کو کافی ملتا ہے ادھر کی، اور اگر میں تقریری شکل میں لوں جو کہ میں ہمیشہ جنرلی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، تو تقریری شکل میں پھر آپ لوگوں کو وہ بینیفٹ نہیں ملیں گے ادھر کی، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر اپنی بات کہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کی بات سننے کا، اور وہ اپنی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، اور جو لوگ فیلڈ میں پھر وہ کہتے ہیں یہ سوال تھا، وہ باقی رہ گیا تھا، یہ چیز ہو گئی تھی، یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نان ریلیٹڈ کوشچنس لوگ کر لیتے ہیں، اس کو بینیفٹ نہیں ہوتا کسی کو بھی۔ تو میں چاہوں گا کہ اگر اس پروگرام کو ہم اسی نوعیت کے رکھے کہ آپ کچھ کو بولے، میں بھی اپنے پوائنٹس رکھتا چلا جاؤں، اور انشاءاللہ عزیز جو بات آپ کو اس میں نہ سمجھے آپ بیچ میں ہی پوچھ لیں، اس کے لیے ہم رکتے نہیں کہ آپ آخر میں سوال کریں گے، چونکہ ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے بعد آپ بھول جائے سوال، تو آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سوال کر لیں بیچ میں، تاکہ جو نقطہ چل رہا ہے اسی پہ ہمارا ڈسکشن ہو جائے، یہیں وہ پوائنٹ ختم ہو جائے اپنے آپ میں، اور آپ کے سوالات کے جواب یا جو بھی ڈاؤٹس ہے وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا، پھر اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر دونوں دنیا میں آگے، پورا واقعہ بہرحال آپ جانتے ہیں۔ تو گویا دنیا میں جو انسان ہے وہ دو لوگ تھے، ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو یاد رکھیے معاملہ شروع سے ہے۔ تو جب ہم دعوت اسلام کی بات کریں گے، اس میں دعوت اسلام میں سب آ گیا، اسلام، معاشرہ، اور جو چیزیں ہو سکتی سماج کے لیے وہ سب دعوت کا حصہ یاد رکھیے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت قرآن میں احکامات دے رہا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، تو اس میں کوئی پرٹیکولر نہیں آیت کہ مردوں نے اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، عورتوں نے اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، پرٹیکولر نہیں، جنرل ہے پوری بات ہے۔ مطلب جہاں بھی تعریف ہوں گی اچھے بولنے والوں کی وہ جنرل ہے آپ کی اور میرے لیے، مطلب مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آئے گا نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے۔ جہاں بھی یہ تذکرہ آئے گا اچھائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، وہ بھی دونوں کے لیے۔ اس میں ایسا فرق نہیں ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کو تو کچھ کرنا نہیں ہے کام بہرحال، اور وہ ان کے لیے نہیں ہے، تو یہ دونوں کے لیے۔ اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جنرلی جب لیکچرز میں جاتا ہوں، درس وغیرہ دیتا ہوں، تو بہت ساری بار یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جب ایک مثال دیتا ہوں، نوجوانوں کا لیکچر ہے سمجھو، تو نوجوان بولے تو اچھا لڑکوں کا لیکچر ہے، مطلب خواتین اپنے آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کری اس کے اندر کہ نوجوانوں کا لیکچر ہے، میل فیمیل نہیں کہا ہم نے، یوتھ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے۔ تو یہاں تفریق نہیں کی کہ مرد بچوں کے لیے نوجوان یا خاتون کے لیے، نہیں، لیکن لوگ تفریق کر لیتے ہیں، مطلب لڑکوں کے لیے ہوں گا، وہ انہیں کے لیے بات ہو رہی ہے، لیکن لیکچر دونوں کے لیے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی سمجھ بن گئی ہمارے پاس معاشرے میں
کہ خواتین کے لیے کچھ مخصوص کام ہے جو ان کو کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کے کچھ خاص کام ہو سکتے ہیں جو کئی کاموں کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے، تو خواتین کو ایسا لگا وہ مخصوص کام ہمارے، اس کے علاوہ ہمارا دنیا میں کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں سب سے اہم کام جو آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سمجھا وہ یہ کہ صرف گھر کا کام کرنا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیے چند باتیں جو میں چاہ رہا تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں وہ جن چیزوں سے بچے یا جو چیزیں کرنا ہے دونوں مکس۔ پہلا، اس کام میں دکھاوا، شو آف، ریا سے بچنا چاہیے تھا، بہت ضروری، پورا کام برباد ہو جاتا ہے، پہلے تو اجر نہیں ملتا اور کام بھی برباد ہو جاتا، مطلب جو کیا اس کا بھی اجر نہیں اور الٹا گناہ مل جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ریا سب سے خطرناک چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے زیادہ جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ ریا کا فتنہ ہے، وہ ڈینجر ہے، یہ کب آ جاتی نہیں معلوم۔ ہاں، شیطان آپ کو ریا کا وسوسہ ڈالے تو آپ نہیں ماننا، پھر اس کو جیسے آپ تقریر دے رہے ہو، وسوسہ ڈالو، تو بہت اچھی تقریر دے رہا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کھلی ولی نکلو، بول، وہ آپ کو کام سے روکنے کے لیے کرتا، پھر آپ بولتے جان دو استغفار، میرے کو دکھاوا آ رہا، میں کام چھوڑ دیتا۔ نہیں، کسی کام کے ابتدا میں آپ جو نیت سے شروع کرتے نا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے، خالص اپنے اجر کے لیے، ہاں، میرے بھائی کو جسو کہیں گے عذاب سے بچانے کے لیے، نیکی کی طرف، یہ ایسا تو مین دکھاوا شو آف تھا۔ تو دکھاوا شو آف کسی کپڑوں سے نہیں ہوتا، کسی کے زیور سے نہیں ہوتا، کسی گاڑی سے نہیں ہوتا، کسی کے چشمے سے نہیں ہوتا، وہ اس کی نیت میں رہتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم کسی کے اٹائر سے باہر سے نہیں بول سکتے کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے، اس میں عقل نہیں، وہ اندر کی کیفیت ہے، دل کی، کیونکہ اللہ نے کسی کو مال دے رکھا، لاکھوں گھڑیاں پہنتا ہے، ہزاروں کے موبائل یوز کرتا ہے، لاکھوں گاڑیوں میں گھومتا ہے، وہ ریا نہیں ہے، وہ اس کی نیت پر ہے۔ تو دعوت کام میں کیا ہوتا ہے، کم لوگ کرتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں لوگ محفلوں میں آپ کو خاص عزت دینا شروع کر دیتا، ایک جذبہ کبھی دل میں نہ آئے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، ریا سے ہمیشہ بچے۔ دوسرا یاد رکھیے، اپنے دعوت کے کام میں جن پہ بھی آپ محنت کر رہے ہیں، یہ طریقے سے کام مت کبھی کیجیے کہ ان کو ذلیل کر کے پھر اپنی بات کو بتائیں۔ جیسا مثال کے طور کو آیا حرام کپڑے پہن کے آ گئے، یہاں سے شروع کریں، اب وہ آپ کی بات سنیں گے اگلی، اب اس کو بولیں گے دیکھو یہ کپڑے غلط ہے، بولیں گے باجی جائیے آپ، پہلے پوری آپ نے عزت اتار دی اس کے آتے حرام کپڑے بول کے، اب تھوڑی آپ کی بات سننے والی ہو۔ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں کبھی اکیلے میں وقت ملتا، یا کبھی وہ پہچان کے تو ان سے نمبر لیتے، فون کر کے بولتے باجی آپ نے اس دن یہ کہا تھا، نہیں درست نہیں، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، آپ کو تو علم میرے سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میرا کام ہے یاد دہانی کرانا، کتنا سینسیبل وے ہوں گا نا۔ تو کسی کو پہلے ٹانٹ مار دو، ذلیل کر دو، پھر اس کو دعوت دو، کوئی ماننے والا نہیں آپ کی ایسی دعوت، وہ قبول نہیں کریں گے ایسی اصلاح، آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری چیز یاد رکھیے، جو بھی اس فیلڈ میں یاد رکھیے، فیشن اور دکھاوے سے بچے، اور خاص طور سے کچھ چیزیں جو جائز ہے وہ بھی نہ کرے، صرف اس احتیاط سے کئی لوگ میرے کام کو نہ چھوڑ دے اس وجہ سے۔ میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، جب ہم کالج میں تھے تو 2 4 5 بچے تھے جو ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تو ینگ تھے، ایک دم نوجوان تھے، میں بھی 17 18 ایئرس ایج ہوں گی، تو ٹی شرٹس پہنتے تھے لوگ۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب میری سمجھو 18 ایئرس ہے، 1997، سمجھا میری عمر آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیجیے کتنی ہے، ٹھیک ہے، 1997 کی میں بات کر رہا ہوں، کالج یا بی ایس سی فرسٹ ایئر میں جب گیا، تو تب ٹی شرٹ بہت تھے، لیکن اب میں وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال ہو گئے سمجھا سے، جس زمانے میں کرتے پیجامے کے علاوہ دین کا کام آپ نہیں کر سکتے تھے، ٹوپی کے بغیر تو مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آتے تھے ٹوپی نہیں تو واپس چل جاتے تھے، نماز چڑھی تو واپس جاتے تھے، وہ زمانہ تو لوگ قبول نہیں کرتے تھے، تو مجھے ایک سیکریفائس دینا پڑی، جائز چیز تھی، ٹھیک ہے، میں نے ٹی شرٹ پہننا چھوڑ دیا پھر میں نے، اللہ کے والد لاتے تھے باہر سب، نہیں کیا ہو رہا، لوگ وہ دعوت قبول نہیں کر رہے نا اپنی، اتنا اہم کام ہے۔ تو کبھی کبھار دعوت کی فیلڈ میں فیشن پرستی سمجھتے نا آپ، فیشن جو حلال اور جائز ہے، اس کی جائز اور حلال لمٹس میں تو بالکل جائز ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک آدمی جو دعوت دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے درس میں دیکھنے کے بعد محفل میں اس عورت کو پہچان ہی نہیں سکتا یہ کون ہے، وہ باجی کی جیسے دکھ رہی ہے، وہ تو نہیں ہے پھر وہ واشنگ مشین کی مشین سے دھوئے تو نکلے اندر سے باجی، اتنے کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کوٹنگز پہ کوٹنگز کہ باجی ہی نہیں دکھ رہے تھے، سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں، وہ پریشان باجی کی جیسے دکھ رہے، مطلب اسلامک اسکول میں بچہ پڑھ رہا آپ کا، ٹیچر سے روز مل رہا، ٹیچر سے کھیل رہا، شادی کی میں گیا آپ ٹیچر ملے، ٹیچر کو بچہ ہی نہیں پہچان رہا، ماں بڑے بڑے تمہارے ٹیچر ہے، یہ تھوڑی ان کے بڑے بہن دکھ رہے، یہ تو ان کے چھوٹے بہن دکھ رہے، یہ تو کوئی اور ہی دکھ رہے، شخصیت ایسی نہیں بدل سکتی، آپ سمجھ رہے نا بات کو میں جو بولنا چاہ رہا ہوں۔ تو کبھی کبھار دعوت کے کام میں فیشن پرستی تو بالکل غلط ہے، غیر شرعی جو شریعت کے دائرے میں لمیٹڈ ہے، شوہر کے لیے الگ ہے، دیگر بہرامات کے لیے الگ ہے، اور عام لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں، یہ ہے نا اس کی لمیٹیشن، اتنا نہ آدمی انڈلج ہو جائے کہ کیا ہو کہ لوگ اس کی دعوت اس کی اثر انداز نہیں ہوتی، یاد رکھیں کبھی، تو کچھ حلال چیزوں کو بھی کبھی آپ کو دعوت کے لیے سیکریفائس دینا پڑتا ہے، یاد رکھیں،
ایسا مثال کے طور پہ سونا پہننا عورت کے لیے حرام ہے کیا؟ لیکن آپ دعوت دینے غریب لوگوں میں جا رہے تو میں بولوں گا اوائڈ کرنا اچھا ہے. اثر انداز ہوں گی نا دعوت میں تو کیا ہوتا؟ ارے یہ تو اتنے مالدار، ان کو کیا سمجھتے ہمارے مسائل کیا ہوتا؟ ہمارے ایشوز ہم کو معلوم، روز دا کے ہم برتن دھو کے آ رہے فلاں کر رہے اور باجی آگے بڑے اتنے زیورات پہ، ان کو ہرٹ بھی ہوں گا. دوسرا وہ آپ کو اپنے لیول پہ نہیں سمجھیں گے. لیکن آپ ایک سمپل چلے گئے، ہاتھ دکھ رہا نہیں، چلو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، چھپا لیا، یا پھر گئے اتار کے، پریفریبل ہے. میں یہ نہیں بولوں گا آپ نے حرام کام کرے پہن کر، لیکن آپ سمجھ رہے نا فیشن اور خاص طور سے کچھ جائز چیزوں کو بھی اوائڈ کرنے سے انشاءاللہ دعوت بہت آپ کی آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے، اسی چیز یاد ہے کہ دعوت میں جلد بازی نہیں کرنا کبھی بھی. آج باجی کو بول دیے انہوں کل پھر ویسی آگے دعوت، کل تو بولی میں نے آپ کو ایسے فیشن حرام ہے، پھر آ گیا، آپ کو سمجھتا نہیں، آپ نے اپنا کام کر دیا. اللہ سے دعا کیجیے ہم لے جا کر لوگوں کے پاس اپنی دعوت رکھتے ہیں، مان لے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی، نہ مانے تو اللہ سے دعا کرتے اور نکل کر چلے جاتے ہیں. پھر کیا کریں گے؟ اب کوڑے لے کے تھوڑی کسی کو منع. تو جلد بازی مت کیجیے کہ کل ہی تو ہوا. ارے کل ہوا، اس کے ساس کو پسند ہے وہ فیشن، اس کے شوہر کو پسند ہے وہ، 2 دن میں تھوڑی چھوڑ سکتی ہے آپ کے ملنے سے. اتنا بیچاری کو اسٹرگل کرنا. ہمارے درس میں ہوتا، کبھی لوگ شروع میں آتے تھے چٹھیاں بھیجتے، یہاں 2 عورتیں بغیر پردے کی آ رہی ہے، پردے پہ بولی. میں کبھی نہیں بولتا تھا 2 عورتیں آ رہی ہے بغیر پردے کی، یہ آنا ہی ایک اچھی علامت ہے. ابھی میں بول کے ہکال دوں گے دونوں کو. اچھا دوسرا میری سوچ کیا آتی، نان مسلم بھی ہو سکتی نا، وہاں پر نان مسلم بھی آتے درس میں ہمارے، ہم لوگوں نے اس کو اوپن رکھا. نان مسلم جینٹس لیڈیز ہمیشہ آتے ہیں، اپنے یہ اصلاح کے درس میں بھی آتے ہیں. نان مسلم ہوں گی میری بہن ایسے گھرانے سے ہوں گی جس گھرانے میں برقع پہن کے اس کو نکلنے نہیں دیا جاتا ہوں گا. آنے دو، بیٹھیں گی، سنیں گی بات، کریں گی کل. میں کیوں نیگیٹو رہا ہوں اس کے بارے میں؟ دوسرے لوگ کرتے، میں نہیں رہتا. میں ہمیشہ بولتا نہیں، ایسے سوالات کرنا بھی نہیں چاہیے، بولنا بھی نہیں چاہیے. لیٹ اٹ بھی، آنے دو اس کو. آ جائیں گی 10 دن میں آئیں گی، میں بھی اس کے دل سے ہے لیکن مجبور ہے بیچاری. ہم کو نہیں معلوم اس کی حالت کیا، تو بھی پازیٹو. تو جلد بازی نہیں کرنا کبھی اس کام میں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا. اسی طرح جو ہے مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا اس کام میں کبھی کہ اب تو کتنے لوگوں کو بول دیے، اب ایک آدمی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، کیا کریں گے. مایوس بھی نہیں ہونا، نا امید بھی نہیں ہونا، کیونکہ لوگوں کا آپ کی بات کو سننا اور اس پہ عمل کرنا پیمانہ نہیں آپ کی کامیابی کے لیے. آپ کا لوگوں کو پہنچانا کامیابی کا پیمانہ. چونکہ وہ حدیث ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ چند ماننے والے تھے، اور کچھ لوگ انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ ایک ایمان لا خالی. ایک روایت میں نوح علیہ السلام پر 60 70 یا 80 لوگ ایمان لا خالی. 980 ایئرس میں 980 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، پر ایئر 1 بھی نہیں. تو کامیابی کا پیمانہ دعوت کتنے لوگوں نے قبول کیا وہ نہیں، کتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانے کی کوشش کی یا پہنچائے. یہ ہے مایوس کبھی نہیں ہونا دعوت سے، دیتے رہنا، اپنا کام کرتے رہنا. اسی طرح جس چیز کی دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر اگر آپ باعمل ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اس دعوت میں بہت برکت دے دیتا. جو چیز کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اور وہ چیز پر آپ عمل کرتے ہیں، اس دعوت کو اللہ مقبول کر دیتا ہے. لوگ قبول کر لیتے ہیں، اثر ہوتا ہے اس دعوت کا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں آپ سے. ہم بھی تو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیے، جو نیکیاں میں کما نہیں سکتا ہوں لوگوں کے ذریعے کماؤں گا. لوگوں کو میں اچھائی کا حکم دوں گا، اللہ مجھے ان کے لیے ذریعہ بنا دیں گا، ہے نا. پھر وہ کام کریں گے، مجھے اجر ملیں گا، میرے اجر کا اپنی جگہ، ان کے اجر بھی مجھے ملیں گے، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوئی. کتنا ڈبل فائدہ اٹھا لیا میں نے. تو آپ بھی یہ سوچ کے کرتے. تو آپ دعوت میں جو بولیں گے اگر اس پر آپ عمل پیرا رہیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں لوگوں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، آپ کی دعوت کو عام کر دیتا ہے. ریزن آپ خود ہی عمل پیرا ہے اس پہ. یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت سارے علماء لکھتے ہیں جو انسان دائی ہے اور خود عمل پیرا دعوت پر، اللہ اس کی دعوت کو مقبول کرتا ہے لوگوں کے. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. اسی طرح جو ہے مدعو کا علم ہونا چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے. دعوت سے مراد اصلاح، دعوت، نان مسلم، مسلم سب ہے اس میں، مطلب کوئی بھی انسان مدعو کا علم ہونا. جیسا مثال کے طور پہ اس کا ایج گروپ، ایجوکیشن لیول، کبھی اکنامیکل لیول ہوتا ہے نا کبھی. جیسا مثال کے طور پہ ہم نے ایک بار ہمارے ادارے سے خاتون کو بھیج دیا درس کے لیے کہیں، اور وہ خاتون میں جا کے آئے، بعد میں فیڈ بیک لیتے رہتے ہم. فیڈ بیک یہ آئی کہ انہوں نے جو باتیں کری سمجھی نہیں ان کی. اب چونکہ غلطی یہ ہوگی کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے جس خاتون کو بھیج دیا، اب وہ ایک مالدار گھرانے سے اور ایک ڈاکٹر لیڈی، اس کو بھیج دیا ایک سلم کے اندر درس لینے کے لیے. اب انہوں ویل ٹو ڈو فلاں فلاں لفظ استعمال کرے بیچارے پوری عورتیں. اچھا بول رہے باجی، بہت انگریزی میڈم ہے، بہت اچھا بول رہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ان کا اکنامیکل سٹیٹس نہیں دیکھا کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں. اور آپ اب جیسے ویل ٹو ڈو لوگوں کا کام ہے آپ کی مدد کرنا، تو اب یہ بول رہے ویل ٹو ڈو کہاں ملیں گے. وہ استطاعت والے لوگ بول دیتے، مالدار لوگ بول دیتے تو کلیئر ہو جاتا. ابھی بول رہے ویل ٹو ڈو فلاں، آپ انگلش بولتے ہیں نا. میں نے کہا آپ نے جن کو بھیجا تھا یا تو ان کو علم دیتے یا تو وہ خود بھاپ لیتا پھر کہ بیٹھنے والے لوگ کون ہیں، نہیں تو پھر اثر انداز نہیں ہوتا. تو عمر، اکنامیکل اسٹیٹس اور سچویشن بھی دیکھیں آپ، کب دعوت دے رہے، کہاں دعوت دے رہے، کیسی دعوت دے رہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو ماحول کا علم ہونا چاہیے، یاد رکھیے، دعوت دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ماحول مطلب ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں، فیشن کیا چل رہے ہیں، فتنے کیا چل رہے ہیں، ایپ کون سے چل رہے جو برائی لا رہے ہیں، اچھائی کیسی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، برائی کیسے سرکولیٹ ہو رہی ہے. یہ سب پارٹ ہے اس کا. آپ کو نالج ہونا، کیونکہ ایک دائی اگر یہ چیز کا نالج نہ رکھے تو اس کی دعوت اثر انداز بھی نہیں ہوتی. مطلب آپ بات کریں 50 سال پرانی اور وہاں حالت ہے کہ ٹرینڈز کہاں کے کہاں چلے گئے، ہر اس کے اندر آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے تو جب آپ بات کریں گے تو لوگ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو، ارے ارے ایسا ہو رہا ہے، ارے ایسا. آپ سمجھ، اور کوشش کریں وہ زبان میں بات کریں جو لوگ سمجھتے ہو. مطلب ٹائپ آف لینگویج نہیں، کوالٹی آف لینگویج. ایک ٹائپ آف لینگویج ہوتی ہے اردو ہندی فلاں، ٹائپ نہیں بول رہا ہوں میں، کوالٹی آف لینگویج. جو زبان سمجھی جاتی ہے وہ زبان بولیے. پتا چلا آپ بول رہے ہیں اردو، وہ اردو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنریاں کھولنا پڑیں گی. اور آپ کے پاس جو اردو چلتی والا اردو ہے، سمجھ رہے آپ، وہی اردو میں بولیے آپ. چونکہ چنانچہ کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں، خاموخواہ ہے نا، کیا کون بولتا ہے چونکہ چنانچہ؟ آج گیا وہ زمانہ بولنے کا. ابھی تو وہ ہندوستانی بولتے اس کو، ہندوستانی بھی کہ اس کو ایک دم باٹم بولوں میں لینگویج. اس میں تو یہ ہے فلموں کی زبان ابھی جو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ وہ لینگویج ہے جو فلموں میں چلتی ہے، یاد رکھیں. ہندی بھارتی بولتے ہیں اس کو، ہندوستانی بول سکتے ہیں. آج اردو نہیں ہے یہ، اس میں ٹاپ بھی اردو کا حصہ بن گیا. آپ کون ایسا A1 چیز لائے اپنے، A1 کہاں اردو کا، لیکن اب بن گیا سگنل اردو کا لفظ. ریلوے اردو میں ریلوے اسٹیشن کیا بولتا ہے؟ نہیں ہے، اب ریلوے اسٹیشن ہی ہے وہ، یہ اردو ہو گئی اب. آپ سمجھ رہے نا بات کو میری؟ تو یہی بولنا چاہیے جو چلن میں ہے. ماسس جو لینگویج بولتی ہے تو ماحول کا علم ہو، فتنوں کا علم ہو، ٹرینڈز کا علم ہو، لینگویج آپ کی ایک دم آسان والی جو لوگ سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہمیشہ اپنا احتساب کرنا اور نالج کو ایکوائر کرتے رہنا. احتساب کیا ہوا، کیسا کیا، صحیح تھا کیا، اب اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے کیا، ایک لیکچر بنایا اس کو اور کچھ اپڈیٹ کر سکتے ہیں، نیکسٹ ٹائم ڈیلیور کروں گی تو فلاں ہے، لکھ کر نکالنا، دیکھنا، اس طرح سے کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. نالج کو اپ گریڈ کرتے رہنا ہمیشہ. احتساب بولتے ہیں نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جس کو بولیں، خود ہی اکاؤنٹس کرنا یا اپنا جو ہے چیک کرنا کہ میں نے کیا کیا، وہ ضروری ہے. اور نالج کو اپڈیٹ کرتے رہنا. اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے جو ہمیشہ تیار رہنا. ہمیشہ کسی نے آ کے بول دیا باجی آپ سے غلطی ہوگی، ہوئی ہوں گی بولنا، اب آگے ڈسکس کرتے ہوئے یہ نہیں ہوئی، پہلے تو میں نے قبول ہی کر لیا، ہاں ہو گئی، ہوتی چ نہیں ہم سے، چلو ہوئی باجی، بولنا ہاں ہوئی، پھر ڈسکس کریں گے ہاں کیا ہوئی اب بتائیے بولنا. تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے غلطیاں. پھر ان کو بولنا نہیں ویسا نہیں بولا تھا میں نے، ایسا تھا. پھر وہ بولیں گے آپ کو سوری. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سوری بولو میرے کو، آپ نہیں کریں، نہیں، وہ خود بنا رہے ہم سے غلطی ہوگی، سمجھا. تو ان سے کوئی بھی غلطی آپ کے لائے اصلاح کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا. یہ میری غلطی مجھے بتائی جائیں گی اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گی، میری غلطی میرے سامنے آئیں گی میں چینج کر لوں. یہ ایٹیٹیوڈ سے کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ جو ہے کام میں انشاءاللہ بہت برکت دیں گے. تو بہرحال یہ چند نکات تھے جو نصیحت کے طور پہ تھے کہ یہ چیزوں کو آپ اوائڈ کریں یا یہ چیزوں کو کریں. دیکھیے اب چند باتیں جو ہماری باقی تھی وہ لے لیتا ہوں، پھر اور کوشچنس رہتا آپ کی. اب دعوت کا طریقہ کار کیا ہوں گا؟ اب سب باتیں خواتین کی نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، دعوت کا طریقہ کار کیا ہوں گا؟ مرد اور عورت یاد ہے کہ دونوں دعوتی کام کریں گے، لیکن دونوں کے دعوتی کام کرنے کا طریقہ کار بالکل الگ الگ ہوں گا. عورتوں کا دائرہ عورتوں میں ہے، مردوں کا دائرہ مرد اور عورتیں دونوں ہیں. آپ سمجھ رہے؟ اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے کہا نا، ایک تو وہ تھا لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، آج بھی کہا جا رہا مسجد اور اجتماع میں اور مطلب عیدگاہ میں نہ آئے، اور وہاں انہوں نے مکمل اجازت دی مہینوں اور کئی مہینوں گھر سے دور جانے کی عورت کو بغیر ولی کے اپنے. سمجھ رہے بات؟ دعوت کے نام پر. اور ایسی جگہ دعوت دے رہے جہاں کی وہ زبان بھی نہیں جانتے اور نہ ایسی کوئی زبان جانتے جس زبان میں ان سے کمیونیکیٹ کرے. تو اس سے بہتر تھا اپنے علاقے میں رہ کے علم سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے آس پاس کے. لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے خواتین کے کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہوں میں، ایک شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. تو اس سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں. پہلا، اگر کوئی خاتون جو ہے غیر شادی شدہ ہے تو اس پہ کیا ہوں گا، اس کی دعوت کا طریقہ کیا ہوں گا؟ سب سے پہلے اس کے والدین، سمجھ رہے آپ، ان سے سپورٹ بھی لیں گے اور ان میں کام بھی کریں گے. اس کے دیگر گھر والے، اس کے بعد اس کے رشتہ دار اور اس کے شہر اور بستی والے لوگ، وہ محلہ کاؤنٹی شہر جو بھی ہو سکتا ہے. چھوٹے شہر ایسے ہوتے ہیں کہ شہر محلہ اور شہر ایک ہی ہو جاتے ہیں، ایک مسجد رہتی، چھوٹا سا علاقہ رہتا. تو بڑے بڑے شہر رہتے تو اپنا محلہ اپنا، یہ آپ کا دائرہ. ایک شادی شدہ اگر خاتون ہو تو اس کے لیے والدین نہیں آئیں گے، پہلے اس کا آپ شوہر آ جائیں گا، ریپلیس ہو جائیں گے. جیسے یہاں دعوت میں والدین سے پوچھنا ہے، ان سے بدل دیں ان کی جات، یہاں شوہر آ جائیں گا. شوہر آ گیا، شوہر کے بعد اس کے گھر والے، شوہر کے گھر والے اب جہاں رہتی ہو، اس کے بعد اس کا میکا،
مطلب وہاں جو کام چل رہا تھا جو کرتے آئی وہاں سے ہی آپ شروع کیا تو وہاں بھی کریں گی نا اس کے نزدیک وہاں. پھر اس کے بعد اس کے دیگر رشتے دار جو مائکے سے ریلیٹڈ ہے, ابھی شوہر کے گھر والے تو ہو گئے ماشاء اللہ, کیا اس کا بستی محلہ اور شہر, یہ اس کا دائرے کار شروع ہوگا کام کا. مطلب کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر میں کوئی اصلاح نہیں ہو رہی اور پورے سماج میں ماشاء اللہ وہ کام کر رہے ہیں, ایسا کیسے ہوگا؟ کوئی بھی آپ سے سوال کریں گے نا آپ کا گھر کا کیا ہے, اچھا گھر سے بعد میں نہیں بولا پورے خاندان کو سنبھالے, ایٹ لیسٹ اس کی فیملی تو دیکھیں گے نا لوگ آپ